دوستو ایک کرسچن مسلمان ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ تو نے کرسچینٹی کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کر لیا؟ اسلام کی کس چیز نے تجھے متاثر کیا؟ اس نے کہا کہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور مجھے اسلام کو اسٹڈی کرنے کے لیے کہا گیا۔ جب میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جسے پڑھنے کے بعد میں اسلام سے دور نہیں رہ سکا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کیا واقعہ تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور وہ مجھے مل نہیں رہا، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ عز و جل مجھے میرا بیٹا واپس عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ عز و جل میرے صحابی کا بیٹا گم ہو گیا ہے، اس کو اس کا بیٹا لٹا دے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کمپلیٹ بھی نہیں کی تھی کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس کے بیٹے کو فلاں جگہ باغ میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے ہی اس صحابی رسول نے یہ سنا وہ فوراً اٹھے اور اپنے بچے کو لینے کے لیے جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ سے اجازت لینا بھول گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن سے میرا بیٹا گم ہوا ہے اور آپ ایک باپ کی کیفیت جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں روکا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ مجھے بتائیے کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا بیٹا کہاں ہے تجھے پتہ چل گیا ہے، اب تو اس کے پاس جا رہا ہے، لیکن میری ایک بات غور سے سن لو۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے بیٹے سے ملے تو وہاں اور بھی بچے ہوں گے جو اس کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، اس میں کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے جو یتیم ہوں گے۔ تو 3 دن سے اپنے بیٹے سے نہیں ملا، تیری آواز میں بلا کا درد ہوگا۔ جب تو ان یتیم بچوں کے سامنے پکارے گا اے میرے بیٹے، اے میرے لال، اے میرے جگر کے ٹکڑے، تو کہاں تھا؟ تو جو یتیم بچے ہوں گے ان کے دل میں آئے گا کاش ہمارا بھی باپ ہوتا تو وہ بھی ہمیں ایسے پکارتا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ اس لیے جب تم وہاں جاؤ تو اسے بیٹا کہہ کے نہ پکارنا۔ اور ہاں میں جانتا ہوں کہ 3 دن سے تم اپنے بیٹے سے بچھڑے ہو، تمہارا دل کرے گا اسے پیار کرنے کا، اسے لاڈ کرنے کا، اس کے نخرے اٹھانے کا، لیکن بچوں کے سامنے جو بچے وہاں کھیل رہے ہوں گے جن میں یتیم بھی ہوں گے ان کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا۔ جب گھر آ جاؤ تو اسے بیٹا بھی کہہ لینا، اس کا ماتھا بھی چوم لینا، اس سے پیار بھی کر لینا، لیکن ان کے سامنے نہ کرنا۔ اس عیسائی نے کہا صرف یہ ایک سیرت کا واقعہ پڑھ کے آج میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ دوستو وہ تو مسلمان ہو گیا لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانکے ہم مسلمان ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی کی سیرت پہ چل رہے ہیں؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، کسی غریب بچی کے سامنے اپنی بچی کے جہیز کی نمائش نہ کرو۔ بہت سارے سبق ہیں جو ہم اس واقعہ سے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں سیرت نبی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔